بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاته وابتهل فی الدعاء واشفق منہ رواہ البہیقی او کما قال۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی مزید کثرت فرما دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ حدیث کی تخریج کی ہے امام بہیقی نے شعب الایمان میں، امام سیوطی اس کو جامع الصغیر میں لائے ہیں اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی، حدیث کا نمبر ہے 62۔ راویہ اس کی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو واحد زوجہ رسول ہیں، جو کہ ورجن تھیں۔ بقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خواتین سے نکاح فرمائے یا تو وہ وڈو تھیں یا وہ ڈیورس تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زوجہ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش بھی تھی اور اللہ رب العزت کے اذن سے آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ ان کی صورت ریشمی رومال میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، بلکہ خواب میں آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ جنت کا ریشمی رومال ہے، اس میں ان کی صورت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ مستشرقین جہاں اسلام پر، مسلمانوں پر اور انہیں کنفیوز کرنے کے لیے بہت سارے کوشچن اٹھاتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک نیئرلی 53 ایئرز تھی جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں، اور آپ کی عمر مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر مبارک جو ہے وہ چھوٹی تھی۔ پہلی چیز، اہل اسلام کو ہمیشہ اس بات کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کوئی امر نہیں کرتا، جو حکم بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہے، اور قرآن مجید میں اس کی نص موجود ہے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہم نے آپ کے نکاح میں دی ہیں تو اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ہے ان امہات المومنین کو عطا کیا گیا۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ، پھر اس کے بعد اس کی حکمتوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پولی گیمی ہے، متعدد نکاح کیوں فرمائے، اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں کہ جب آپ کا کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے تو اس کی ہمدردیاں آٹومیٹیکلی آپ کی طرف آ جاتی ہیں، آپ کی ہمدردیاں اس طرف چلی جاتی ہیں۔ مثلا حضرت ابو سفیان جو مکہ کا سردار ہے اور وہ کفر میں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں بھی شریک تھا، احد میں بھی شریک تھا، خندق میں بھی شریک تھا اور لیڈ کر رہا تھا کئی جنگوں کو جو ہے، جب اس کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں نکاح کیا۔ ابھی سینیا کا جو اپنا نجاشی تھا، اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے لیے جو ہے انہیں نکاح کا پیغام دو اور میری طرف سے ایجاب و قبول کر لو، تو وہاں نکاح ہوا۔ ابو سفیان جب حالت کفر میں مدینہ المنورہ آیا اور وہ آ کے اس نے کہا چلو میں اپنی بیٹی سے بھی ملتا ہوں، بیٹی سے ملنے کے لیے جب پہنچا تو جس جگہ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی، ان کی صاحبزادی نے جو ہے وہ بستر ہٹا دیا، کہا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یس یو آر مائی فادر بٹ دس از دا ریسپیکٹ، دس از دا لو۔ تو لہٰذا جو ہے انہوں نے، ابو سفیان اس وقت کہتا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کیسے لڑ سکتے ہیں، ہماری تو بیٹی جو ہے ان کے گھر کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے کہ وہ یہودیوں کا جو لیڈر تھا ہوئی بن اخطب، اس کی جو ہے صاحبزادی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جنگی قیدی بن کے آئی تو حضور علیہ السلام نے انہیں جیسے قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے انہیں تقسیم کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے انہیں واپس جو ہے وہ لے لیا اور اپنے نکاح میں جو انہیں آپشن دی، یعنی کوئی ان پہ جبر نہیں کیا، انہیں آپشن دی کہ چاہو تو تم
آزادی اختیار کر لو اور چاہو تو میری زوجیت میں آ جاؤ۔ تو لہٰذا جو انہوں نے زوجیت کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت پہلے جو ہے وہ یہ اہتمام کر چکا تھا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ چاند جو ہے وہ ان کی گود میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جو یہودی تھا، اس کو کہا کہ میں نے یہ دیکھا۔ اس نے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تو چاہتی ہے کہ عرب کے لیڈر کی جو ہے زوجیت میں چلی جائے۔ دیٹ واز دا انٹرپریٹیشن۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لانا تھا، اور پھر ام المومنین جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پہلی زوجہ حضور علیہ السلام کی، جو 2 ہسبینڈ سے جو ہے وہ ویڈو ہیں، دونوں سے ان کی اولاد ہے۔ اور عمر کا ڈفرنس دیکھیے کہ 40 اور 25 کا 15 سال کا جو ہے تقریباً جو ہے وہ فرق ہے۔ اور پھر انہیں اتنے رشتوں کے پیغام آئے، انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ جب پیغام، یہ انہوں نے خود پیغام بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کی مشاورت کے ساتھ اور اللہ کے اذن سے اس کو جو ہے وہ قبول کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور پورے 25 سال، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا سلسلہ ہے، تو اللہ کا نبی یہ دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کا کوئی جو ہے وہ تقاضا نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، دیگر انبیاء اکرام کو دیکھیے، سیدوں و حصوروں و نبی من الصالحین، وہ لیڈر ہوگا، وہ جو ہے وہ عورتوں سے کنارہ کشی کرنے والا ہوگا، اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جن لوگوں کی سوچ خود خراب ہے، تو وہ اس طرح سے اسلام کے جو حامیان ہیں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی اس طرح کا کوئی وائرس آپ کی طرف پھینکنے کی کوشش کرے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، اس کی بات کو کبھی ایکسیپٹ مت کیجیے کہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں اور اسلامی شخصیات کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو پروپیگنڈا کیے جاتا ہے، تو جان لیجئے کہ جو آپ کی طرف وائرس پھینکنے والا ہے، وساوس پھینکنے والا ہے، وہ آپ کے ایمان پر جو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جواب نہ دیجیے، خاموشی اختیار رکھیے، اور دوسرا یہ ہے کہ بولڈ ہو کر جواب دیجیے، اور اسے بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے امر سے کیا ہے، اور اس میں بہت حکمتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ حکمتیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں پر کھلتی چلی جائیں گی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 9000 صحابہ اور تابعین کی استاد ہیں، کئی علوم پر آپ کو دسترس تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو ہے وہ آدھا علم ہے۔ خواتین کے اور اسلام کے گھر کے بیشتر مسائل ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، جن میں سے یہ ایک حصہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح ام المومنین یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو جو ہے وہ کس لیتے تھے، یعنی ریڈی ہو جاتے، مزید جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے، اپنے بستر مبارک پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی ساری رات آقا علیہ السلام اللہ کی بندگی میں رہتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا۔ اور یہ دوسری کیفیت، یہ دیکھیں نا، جو گھر میں ہوں گے انہی کو معلوم ہوگا نا، جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا ہی جانتا ہے گھر میں کیا رکھا ہے، کتنی اس نے جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کیا اس کے پاس موجود ہے، گھر میں اس کی کیفیت کیا ہے، یہ تو جو گھر والے ہوں گے وہی جان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتے ہی رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خشیت کا، اللہ کے خوف کا ایک نیا رنگ جو ہے نمودار ہوتا، جیسے وہ اکثر بیان کرتی ہیں کہ جب اذان کی آواز سنتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اور رنگ متغیر ہونے کی معنی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نہ ہمیں پہچانتے نہ ہم انہیں پہچانتے، یعنی ایک دوسرے سے اسٹرینجر ہو جاتے، اجنبی ہو جاتے، اوپرا ہو جاتے، ایسے لگتا کہ یہ کسی اور جہان میں جو ہے وہ چلے گئے، ان کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ رنگ انسان کا دیکھیے متغیر کس صورت میں ہوتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی خوف آ جائے، کوئی غم کی خبر آ جائے تو اسے ہوش نہیں رہتی۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کا کہ رمضان کا، مہمان کا، اس کے احترام کا، اکرام کا اتنا غلبہ ہو جاتا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آقا علیہ السلام اللہ کی یاد میں، رمضان کے احترام میں، اور جو ہے وہ ڈوب جاتے۔ اور فرمایا کہ کثرت الصلاۃ ہو، دوسرا عمل آپ کا یہ نظر آتا کہ نمازیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بھی مس نہیں کرتے تھے، تہجد تو آپ پر فرض تھی، تو لہٰذا جو ہے مزید نمازوں کی جو ہے کثرت کرتے۔ جیسے میں نے حدیث ابھی بیان کی کہ رات کو بستر پر تشریف نہیں لاتے، کمر بند کس لیتے تھے، یعنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اور محنت اور مجاہدہ کرتے تھے، تو لہٰذا ایسی صورت میں نمازیں آپ کی مزید جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی، 20 رکعت تراویح ادا فرماتے، پھر 11 رکعت تہجد کے نوافل ہوتے، اس کے علاوہ تحیۃ الوضو ہوتا، تحیۃ المسجد ہوتی، پھر جو ہے وہ صلاۃ اللیل اور قیام اللیل، الغرض یہ کہ کبھی اوابین ہیں، کبھی اشراق ہیں، کبھی جو ہے ضحیٰ کی نماز ہے، یہ ساری نمازیں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے۔ اور تیسرا رنگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نمودار ہوتا وہ تھا دعا میں حضور علیہ السلام مزید عاجزی کا اظہار کرتے۔ پہلے ہی دعا میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی معرفت کس کے پاس ہے مخلوق کے اندر، سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا عرفان رکھنے والے ہیں، اسی لیے کہا رحمان فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو، اور کائنات کے اندر سب سے بڑی خبر، سب سے زیادہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو جس کو جتنا عرفان ہے اس کی دعا بھی اتنی جو ہے وہ ابتحال کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ہوتی، گویا کہ ہنڈیا جو ہے وہ ابل رہی ہے، اس طرح سے عاجزی اور لجاجت، اور آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں منگتے اور سوالی بن کر جو ہے جب ہاتھ اٹھاتے تو اس دعا کا ایک عجیب انداز ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ اشفق من ہو، چوتھی شے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط فرماتے۔ احتیاط تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن رمضان میں مزید احتیاط جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی، مزید جو ہے وہ کیئر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے، یعنی اس میں بھی باقی معاملات میں بھی کثرت جو ہے وہ آ جاتی تھی اور احتیاط زیادہ شامل ہو جاتی تھی، تاکہ امت کے لیے تعلیم کا سبب بھی بنے، اور اللہ رب العزت کی معرفت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہماک اور بڑھ جاتا تھا۔ دعا ہے آج 7واں روزہ رمضان کا بیچ یعنی شروع ہو چکا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رنگ مصطفی کی یہ جھلک کا کچھ نور اور کچھ فیض ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔